بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ 17واں لیکچر ہے۔ اس کا موضوع ہے جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال۔ دیکھیں، رجل صالح یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ پہلا جو موصوف ہے اس کو منعوت بھی کہتے ہیں، اور صالح جو کہ اس کی صفت ہے اس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ تو کبھی ہم موصوف استعمال کریں گے، کبھی منعوت، کبھی نعت، تو کبھی صفت، ایک ہی بات ہے۔ ترجمہ ہو گیا اس کا ایک نیک مرد۔ اسی طرح سے ال کے ساتھ الرجل الصالح یہ منعوت ہے، الصالح نعت ہے، ترجمہ ہو گیا نیک مرد۔ یہ نکرہ تھا تو ایک لگا دیا اس میں، اور یہ معرفہ ہے تو اس لیے اس میں کچھ بھی نہیں لگایا۔ اب اسی کو ہم لیتے ہیں رجل صالح، اس کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ اس سے پہلے زید لگا دیں گے۔ اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، 3 اسماء پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ پہلا جو ہے زید یہ مبتدا ہے، اور رجل جو ہے یہ اس کی خبر ہے جو کہ منعوت بھی ہے، اور صالح اس کی نعت ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا زید نیک مرد ہے۔ یہ دوسری مثال لیں، الرجل الصالح، اس کے بعد میں ہم لگا دیں طالب جدید، تو یہ بھی جملہ اس میں بن گیا۔ تجزیہ دیکھیں، اس کا مبتدا ہے الرجل، اور یہ منعوت بھی ہے ساتھ میں، الصالح اس کی نعت ہے، طالب اس کی خبر ہے، اور یہ منعوت بھی ہے ساتھ میں، اور جدید اس کی نعت ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا نیک مرد نیا طالب علم ہے۔ اچھا جی، اب الرجل کاذب، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ مرد جھوٹا ہے، ترجمہ یہ ہوگا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ الرجل کی صفت بھی لے آئے، یعنی اس کی نعت بھی ساتھ لے آئے، الرجل المنافق کاذب۔ ابھی بھی یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کا تجزیہ اس طرح ہوگا کہ یہ مبتدا ہے اور موصوف بھی ہے، المنافق اس الرجل کی صفت ہے، اور کاذب اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا منافق مرد جھوٹا ہے۔ اس طرح سے یہ حامد طالب، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ حامد مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے، حامد طالب علم ہے۔ اچھا، اسی کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں، حامد طالب جدید، طالب کی ہم صفت لے کے آ گئے۔ تو اب یہ حامد مبتدا ہے، طالب خبر ہے، اور موصوف بھی ہے، یہاں بھی خبر تھی یہ، اور جدید اس کی صفت ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا حامد نیا طالب علم ہے۔ یہ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ موصوف مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی، مزید مثال لیتے ہیں، اللغۃ العربیۃ سہلۃ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ سے کیا ہوا یہ مرکب ہے، تو یہ پہلا جو ہے اس کا یہ مبتدا ہو جائے گا، اور یہ موصوف ہے، اور اس کے ساتھ یہ العربیۃ صفت ہے اس کی، اور سہلۃ اس کی خبر ہو گئی۔ عربی زبان آسان ہے۔ الطالب المجتہد ناجح، الطالب مبتدا ہے اور موصوف ہے، المجتہد اس کی صفت ہے، اور ناجح اس کی خبر ہے۔ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے جیسے یہ۔ ترجمہ ہو جائے گا محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ اور مثال لیں، الباب الاول مفتوح،
الباب مبتدا ہے، یہ موصوف بھی ہے، اور الاول صفت ہے، اور مفتوحن اس کی خبر ہے۔ پہلا دروازہ کھلا ہے۔ اور مثال نے الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ، یہ دیکھیں الاقلام جو ہے جمع ہے قلم کی، تو اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ تو الاقلام مبتدا ہے، یہ موصوف بھی ہے، الجدیدۃ صفت ہے، اور مکسورۃ اس کی خبر ہے۔ نئے قلم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ مرکب توصیفی سے شروع ہو رہا ہے تو پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا ہوگا، یعنی کہ جو موصوف ہے، اور جو تیسرا ہے، جو آخری ہے، وہ اس کی پھر خبر ہوگی۔ جملہ اسمیہ میں مفرد خبر، مفرد سے مراد ہے اکیلی خبر، جملہ اسمیہ میں اکیلی خبر۔ اب تک جو ہم نے دیکھا تھا کہ دو اسماء پر مشتمل جملہ اسمیہ میں مفرد خبری کی مثالیں دیکھی تھی، جیسے حامد طالبن، تو طالبن اس میں مفرد خبر ہوئی۔ تو اب مزید اس میں دیکھتے ہیں، مرکب توصیفی کو بھی استعمال کرتے ہیں ذرا، یعنی اکیلا اسم خبر کے طور پر آئے، اگرچہ کہ وہ معنوی اعتبار سے جمع ہی کیوں نہ ہو۔ زید جالسن، زید بیٹھا ہے، یہ جو ہے مفرد خبر ہے۔ الولدان مجتہدان، یہ دیکھیں یہ تثنیہ ہے، لیکن یہ مجتہدان جو ہے یہ مفرد خبر ہے، دو لڑکے محنتی ہیں۔ الطلاب جدد، یہ مفرد خبر ہے، جدد، سب طالب علم نئے ہیں۔ محمد رسول، یہ رسول مفرد خبر ہے، محمد رسول ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے، یہاں پہ ذکر یہ موصوف ہے اور یہ خبر ہے اور مفرد خبر ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط جو ہے وہ مفرد خبر ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اچھا جی، مشق کرتے ہیں اس کی، اردو میں ترجمہ کریں۔ العذاب شدید، عذاب شدید ہے۔ الاقلام طویلۃ، سب قلم لمبے ہیں۔ المعلمتان مجتہدتان، دونوں استانیہ محنتی ہیں۔ المعلمون مجتہدون، سب استاد محنتی ہیں۔ زید و حامد عالمان، زید اور حامد دونوں عالم ہیں۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔